اس لیے ان کی خطا تو معاف ہو گئی، لیکن زمین کے اوپر نازل ہونے کا جو حکم تھا، اتارا جانے کا حکم تھا، وہ حکم برقرار رہا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ایک تقدیری فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کے اوپر وہ دل و جان سے راضی ہوگا کہ کہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ مر نہ جائے، یہ فوت نہ ہو جائے۔ یہ جو کیفیت ہے جس کو خوف کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پیغمبروں کے واسطے سے ملتی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، سو جو شخص نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، سو نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی غلطی کی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول فرما لی، اور خطا معاف ہو گئی، لیکن زمین کے اوپر اترنے کا جو حکم تھا وہ حکم باقی رہا۔ پیچھے جو آیت کریمہ فتلقا سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ جب شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہ اس جنت سے باہر نکال دی گئے، تو فرمایا کہ ہم نے یہ کہا کہ اتر جاؤ، تو یہ جو اتر جانے والا حکم تھا یہ حکم باقی رہا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں خلیفہ اور نائب بن کر رہیں، اس لیے ان کی خطا تو معاف ہو گئی، لیکن زمین کے اوپر نازل ہونے کا جو حکم تھا، اتارا جانے کا حکم تھا، وہ حکم برقرار رہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کی تاکید فرمائی، فرمایا کہ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب سے کیا مراد ہے؟ یا تو مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس، کہ تم تینوں یہاں سے اتر جاؤ، اور یہ آپس میں تمہاری دشمنی رہے گی۔ اور یا مراد یہ ہے کہ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خلقت کثیر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کرنا تھا، تو وہ جو ان کے آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر جو مخلوق تھی جنہوں نے آگے چل کر دنیا میں آنا تھا، وہ سب مراد ہے، اور میں کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر چونکہ اس آیت کریمہ میں زمین کی پر نائب بنائے جانے کے لیے اتارا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر زندگی گزارنے کے قانون اور قاعدے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، اب یہ ہدایت پیغمبروں کی پر تو براہ راست آتی ہے، وحی کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پیغمبروں کے واسطے سے ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، اور وہ ہدایت یقیناً آئے گی، پیغمبروں کی پر براہ راست آئے گی، اور پیغمبروں کے علاوہ ان کو پیغمبروں کے واسطے سے ملے گی، تو فرمایا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اور جو میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، ان کی پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ خوف کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مستقبل کے کسی اندیشے کے بارے میں خوف جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور حزن کا تعلق ہے ماضی سے، یعنی ماضی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جو ناگوار طبیعت تھا،
تو اس کے اوپر جو کیفیت انسان کے اندر بے چینی کی پیدا ہوتی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کا آپ کو حادثہ پیش آ جائے اور اس کے جسم سے بہت سارا خون بہہ جائے اور اسے اسپتال جلدی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اس کو یہ کیفیت اور یہ ڈر کہ کہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ مر نہ جائے، یہ فوت نہ ہو جائے، یہ جو کیفیت ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے کہ یہ آئندہ کے حوالے سے ایک اندیشہ ہے۔ اور جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد جو ایک بے چینی کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگے۔ یعنی جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو اس سے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر وہ جہنم کے اندر چلا جائے اور آخرت کے اندر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے، یہ خوف اسے نہیں ہوگا۔ اور جو اس سے دنیا کی جو چیزیں اس سے فوت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی فیصلے کے مطابق اس سے جو چیزیں اس کے اعزاء اور اقربا میں سے جو فوت ہو جائیں گے یا اس کا جو مالی نقصان ہو جائے گا تو اس کے اوپر اس سے حزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ایک تقدیری فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کے اوپر وہ دل و جان سے راضی ہوگا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ خوف اور حزن سے مراد آخرت کا خوف اور حزن ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی انہیں آخرت کے اندر کسی عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے خوف ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن انہیں یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ کہیں جہنم کے اندر نہ ڈال دیے جائیں، اور حزن نہیں ہوگا، یعنی جنت کے اندر جانے کے بعد پھر انہیں دنیا کی کسی چیز کا حزن باقی نہیں رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے منکر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو فرمایا کہ یہ جہنم والے ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو دیے جانے والے معجزات ہوں، قدرت کی نشانیاں ہوں، ان کو جھٹلایا، فرمایا کہ وہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے کے لفظ کے اندر دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے کبھی نکلنے نہیں پائیں گے، اور دوسرا یہ کہ جہنم کے اندر رہ کر بھی عذاب بھی ان کا دائمی رہے گا، ان کا عذاب بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ ان کی پر عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اسی ترتیب پر برقرار رہے گا۔ تو فرمایا کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدایا، سو جس شخص نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔